بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو ایک شیر آیا جس کی دھاڑ سے یزیدی فوج کانپ اٹھی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ شیر اتنا طاقتور کیوں تھا؟ اس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس کسی کو آنے کیوں نہ دیا؟ اگر امام حسین چاہتے تو کیا وہ شیر یزیدی فوج کو چیر پھاڑ نہ دیتا؟ لیکن مولا حسین نے اسے حملہ کرنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ یہ شیر امام حسین کا اتنا وفادار کیسے بن گیا؟ ناظرین، آج آپ جانیں گے کہ اس شیر ابو الحارث کا واقعہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی لاش کا پہرا دیتا رہا اور جس کی وفا نے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں وفا، محبت اور قربانی کا وہ سبق چھپا ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب امام علی علیہ السلام مسجد میں موجود تھے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ سارا مجمع خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اچانک کچھ لوگ خوف سے کانپتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور وجہ پوچھی۔ لوگ کانپتے ہوئے بولے، مولا، ایک بہت بڑا شیر ہماری طرف آ رہا ہے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، گھبراؤ مت، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں واقعی ایک بہت بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا، لیکن اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سیدھا امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ اس کے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آ رہا تھا۔ اصل میں وہ شیر نہیں بلکہ ایک شیرنی تھی۔ وہ امام علی علیہ السلام کے سامنے رکی اور انسانی زبان میں عرض کرنے لگی، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ بچہ محفوظ رہے انسانوں سے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ اچھے ماحول میں پڑ جائے، اس لیے اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے شفقت سے فرمایا، فکر نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں یہ بچہ کبھی یتیمی کا درد محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، میرا بیٹا حسین۔ امام حسین علیہ السلام، یتیموں کی پرورش میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ وہ آئے، بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی نے اطمینان کا سانس لیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں عقیدت سے سر جھکایا اور واپس جنگل کی طرف چلے گئی۔ ابو الحارث اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے لگا، جیسے اسے اپنا اصل گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ننھا شیر جوان ہو چکا تھا۔ جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، ابو الحارث ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہا تھا بلکہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار محافظ بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جاننے لگے۔ وہ شیر جنگل سے آیا تھا مگر اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے اس کی محبت اتنی گہری تھی کہ دن ہو یا رات، آرام ہو یا سفر، وہ امام کے قدموں سے جڑا رہتا۔ مگر وقت کے ساتھ ابو الحارث طاقتور اور خوفناک نظر آنے لگا۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی، وہ شیر جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بہت بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے، ہمیں ڈر ہے
کہ کہیں وہ کسی دن کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں ابو الحارث کی معصومیت اور وفا کی یادیں جھلکنے لگیں، مگر وہ لوگوں کے ڈر کو بھی بخوبی سمجھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام گھر واپس آئے، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ان کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسین، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بہت بڑا اور خطرناک ہو چکا ہے، لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی اور نرمی سے کہا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم، لیکن بابا جان بس آج کا دن نکل جانے دیجئے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے شام کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا، بابا جان شام ہو چکی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، ان کی زبان خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں وہ سب باتیں تھیں جو الفاظ سے آگے ہوتی ہیں۔ رات ڈھل گئی، سحر کا وقت آیا، امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔ ابو الحارث نے حیران ہو کر، مولا آج سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے اور پھر نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ یہ سن کر ابو الحارث کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو سیدھا دل پر اثر کرتی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلے جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے ابو الحارث؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا، آنکھیں نم تھیں اور بولا، مجھے بس زندگی میں ایک بار اور آپ سے ملنے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، وہ دن ہوگا 10ویں محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا کا میدان، ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا، اس آواز کو فوراً آ جانا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے دھیرے سے پوچھا، مولا جب وہ دن آئے گا آپ خود مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے کانپتی آواز میں پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام مجھے بلائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خاموش ہو گئے، پھر گہری سانس لے کر آہستہ سے فرمایا، نہیں ابو الحارث، میں خود تمہیں آواز نہیں دوں گا، ہماری خادمہ بی بی فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ پھر ابو الحارث جنگل کی طرف چلا گیا۔ وقت گزرا اور وہ دن آ پہنچا، عاشورہ کا دن۔ امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو یزیدی سردار عمر بن سعد نے حکم دیا کہ جسموں کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا جائے تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ جب یہ خبر خیموں تک پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ بی بی فضہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور عرض کیا، میری سیدہ، کیا میں ابو الحارث کو بلاؤں؟ وہی شیر جسے امام حسین نے بچپن میں پالا تھا۔ بی بی فضہ جنگل کی طرف گئیں اور پکارا، اے ابو الحارث، تیرا وعدہ یاد ہے؟ آج وہ دن آ چکا ہے۔ فضائیں لرز اٹھیں، درخت کانپنے لگے، زمین تھر تھرائی،
ابو الحارث جھاڑیوں سے نکلتا ہے، دھاڑتا ہے اور بی بی فضہ کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ بی بی فضہ کہتی ہیں، یزیدی لشکر امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتا ہے، انہیں روک دو۔ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، زمین پر پنجے مارے، آسمان کی طرف دھاڑ ماری، پھر وہ کربلا کی طرف لپکا۔ جب یزیدی لشکر امام کی لاش پر حملہ کرنے آیا تو ایک شیر کو ان کے جسم مبارک کے پاس بیٹھا پایا۔ گھوڑے پدک گئے، سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، کوئی اس شیر کے پاس جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، امام حسین کا وفادار۔ کئی گھنٹے بلکہ شاید کئی دن وہ شیر امام حسین کی لاش کے پاس بیٹھا رہا۔ پھر ایک رات جب قافلہ اسیری کے لیے تیار تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بی بی زینب ابو الحارث سے کہیے وہ واپس چلا جائے، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ بی بی فضہ گئیں، شیر کو مخاطب کیا، ابو الحارث مولا کا حکم ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ ابو الحارث خاموشی سے امام حسین کے جسم کے قریب گیا، آخری بار سجدہ کیا، پیشانی مولا کے خون سے رنگی اور آہستہ آہستہ کربلا کی ریت سے دور نکل گیا۔ یہ تھی ایک شیر کی ایسی وفا جس نے انسانوں کو بھی شرمندہ کر دیا، ایک ایسا وفادار ساتھی جو ظالموں کے سامنے چٹان بن گیا اور کربلا کی غیرت کا علمدار کہلایا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ قرآن یا مستند احادیث میں موجود نہیں بلکہ ایک عوامی روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار کے لیے نسل در نسل سنائی جاتی ہے۔ ہم اس واقعے کو تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ امام حسین سے محبت، وفاداری اور جذبات کی نمائندگی کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کی بہن مریم۔